السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ممالک سے ایسے کیا تحائف مل رہے ہیں جو بتانے سے، جن کا راز افشاں کرنے سے بھونچال آ جائے گا، ملک کا وقار مجروح ہوگا۔ اگر بتا دیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سعودیہ سے کیا تحفہ ملا، ترکی سے کیا تحفہ آیا، روس نے کیا دیا۔ جب وزرائے اعظم یا سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت جب بیرون ممالک جاتے ہیں تو ان کو تحفے ملتے ہیں، اور جواب میں اگر کہیں کسی ملک کے حکمران سربراہ مملکت اگر ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم بھی ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اور یہ تحفے تحائف کوئی خفیہ نہیں ہیں، کوئی قومی راز نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب کی حکومت کے خیال میں یہ قومی راز ہے، یہ کلاسیفائیڈ ہے، یہ حساس معلومات ہے جو نہیں دی جا سکتی۔ مطلب میرا ہانسا نہیں رک رہا، اور ہانسا اس وجہ سے نہیں رک رہا، میں بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بات اسی طرح چلے، لیکن ہنسی آ رہی ہے مجھے کہ اس میں مطلب کلاسیفائیڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گئے یا کوئی آئے یہاں پر کوئی تحفے تحائف لے کے، تو وہ تحفے تحائف تو ریاستوں کو دیے جاتے ہیں، وہ کسی کی شخصیت کو نہیں دیے جاتے، وہ کوئی بغل میں لے کر اڑن چھو نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کیا؟ اچھا، یا پھر کوئی تحفہ ہی کوئی ایسا ہو کہ نہ جانے کیا تحفے میں دے دیا کہ وہ تحفہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے وقار کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی ایسے مطلب کسی نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دی ہے، کوئی اس طرح کا تحفہ دے دی ہے کہ جی وہ تحفہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اس سے ہماری وہ مطلب تحفہ ہی ایسا تھا کہ مطلب میں اب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے، کیوں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدعا یہ ہے سرکار کہ ایک شہری ہیں ابرار خالد صاحب، انہوں نے پاکستان میں وہ جو ہر شہری کی معلومات تک رسائی کا جو ایکٹ ہے، اس قانون کے تحت ایک انفارمیشن کمیشن بنا ہوا ہے۔ اس انفارمیشن کمیشن میں انہوں نے ایک عرضی دائر کی، ایک رکا دیا، ایک درخواست دی کہ جی مجھے بتایا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بیرون ممالک سے کیا تحائف ملے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب ایسی کوئی چیز تھی نہیں، کوئی ایٹمی راز تھا نہیں، کوئی اپنے ملک کی کوئی ہوتا ہے نا سیکریٹ کوئی ڈاکومنٹ تھا نہیں، ملک کی سلامتی کے متعلق کوئی چیز تھی نہیں، سیدھا معاملہ تھا۔ اور انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ بیٹا لے لو جا کے، یہ انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ جناب ان کو فراہم کر دی جائے یہ معلومات جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں سے کبوتر آیا، کہاں سے تیتر آیا، کہاں سے بٹیر آیا، کہاں سے گھوڑا آیا، کہاں سے بھینس آئی، کہاں سے گاڑی آئی، کہاں سے جہاز آیا، کہاں سے قالین آیا، کہاں سے گلدستہ آیا، کہاں سے گھڑی آئی، کہاں سے مطلب یہ اس طرح تلوار آئی، کہاں سے خنجر آیا۔ یہ تحفے ہوتے ہیں ممالک کے، اپنے اپنے مزاج کو ہوتی ہے کہ روایتی چیزیں دی جاتی ہیں تحفے تحائف میں۔ مطلب کوئی سعودی عرب والے مرسڈیز گاڑیاں دیتے ہیں، نواز شریف صاحب پر اس کا مقدمہ ہے، اسی مقدمے کے اوپر نواز شریف صاحب کی پراپرٹی جو ہے اثاثے وہ ضبط ہوئے ہوئے، نیلام ہوئے ہوئے، تو وہ انہوں نے انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ جا کے لے لیں معلومات۔ کابینہ ڈویژن نے کہا نہیں بھائی کدھر چلے ہو یار، یہ نہیں ہم بتا سکتے۔ بھائی کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس میں ہے کیا؟ صرف یہ نہیں، انکار نہیں کیا، انفارمیشن کمیشن کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں کابینہ ڈویژن کو بھی اور متعلق شہری کو بھی، جواب مانگ لیا ہے کہ جی آؤ ذرا بتاؤ۔ مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے سارا اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، مطلب یہ تحفہ عمران خان صاحب گھر نہیں لے کر جا سکتے، نہ وہ لے کر گئے ہوں گے۔ اور میری سوئی یہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یار ایسا کیا، کون سا کوئی ایسا تحفہ تو نہیں آ گیا جو گراں گزر رہا ہو بتانے میں، جس میں مطلب لجا آتی ہو، شرم آتی ہو، کیا مطلب۔ تو بہرحال اب جناب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ انکاری ہے یہ بتانے سے کہ کیا تحفے ہیں۔ یہ جب تحفے آتے ہیں، ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ یہ تحفے آتے ہیں تو یہ تحائف جو ہیں یہ جاتے ہیں سیدھا توشہ خانہ میں، وزیر اعظم صاحب گھر نہیں لے کے جا سکتے، توشہ خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک چیز جمع ہوتی ہے، ایک سوئی ملتی ہے وہ جمع ہوتی ہے، ایک کوئی تاریخی بندوق ملتی ہے وہ جمع، جو بھی مطلب ایک ایون کسی نے اینک دے دی وہ بھی وہاں پر جمع ہوتی ہے، ایک ٹکے کی چیز ہے یا $1 ارب کی چیز ہے وہ جمع ہوتی ہے توشہ خانہ میں۔ پھر اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے سادہ سا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو ملا ہوا تحفہ، ان کو لگا کہ یار یہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تاریخی تحفہ ہے، کسی تاریخی شخصیت نے دیا، کسی بڑی شخصیت نے دیا کہ یہ تحفہ ایک ایسی عظیم ہستی نے دیا ہے کہ مجھے دنیا کے آج کی مطلب دنیاوی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، کہ یہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ماضی میں وزرائے اعظم ایسا کرتے رہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت لگواتے ہیں، اور اس کی قیمت کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ جمع کروا کے
وہ وزیر اعظم صاحب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ پھر اس طرح ہوتا ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب ان کو جو تحفے ملے انہوں نے توشہ خانہ میں متعلقہ وہ جس طرح جو بھی پروسیجر تھا وہ کر کے چیزیں لے گئے. آصف زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی، لیکن بہرحال اب بینظیر بھٹو صاحبہ یہ تحفے ملتے ہیں اور چھپائے نہیں جاتے. اصل چیز یہ کہ چھپائے نہیں جاتے. کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ میں تو بہت سی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں. مطلب کسی نے اگر کسی کو بڑی گاڑی دی تحفے میں، کار دی، کوئی ہے اپنا جو سنبھال کے رکھنے والی ہو، آپ اپنے خاندان، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے آبا و اجداد حکمران تھے، ہمارے فلاں دادا پردادا تردادا تو حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو یہ تحفہ دیا تھا اس وقت کی فلاں عظیم شخصیت نے، تو یہ ہمارے پاس گھر میں موجود ہے. کوئی بھی ایسی چیز، کوئی قالین دیواروں پہ آپ دیکھتے ہو نا ٹنگی ہوتی ہیں، ہرن کی منڈی بھی ٹنگی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جناب یہ تحفے میں آیا تھا ہرن، وہ ہرن مر گیا تو اس کو ہم نے وہ کر کے لگا دیا. یہ ہوتا ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہم نہیں بتائیں گے. جی کیوں نہیں بتاؤ گے؟ اصل چیز یہ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں بتاؤ گے. نواز شریف صاحب، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، ان پر توشہ خانہ ریفرنس چل رہا ہے، اور یہ توشہ خانہ ریفرنس ان پر دائر ہوا تھا گزشتہ سال تقریباً مارچ میں، اور نیب نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اور اس ریفرنس میں آصف زرداری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. نواز شریف صاحب کیونکہ بیرون ملک تھے تو وہ 9 ستمبر کو ان کو اپنا جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی آصف زرداری اور گیلانی صاحب پر، اور نواز شریف صاحب کے لیے کہا گیا کہ جناب ان کو دائمی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو مفرور اشتہاری قرار دے کر ان کی پراپرٹی نیلام کر دیں. تو یہ جو شیخو پورہ میں ادھر ادھر ان کی پراپرٹی زمینیں نیلام ہوئیں، گاڑیاں شاڑیاں، یہ اسی چکر میں، اسی توشہ خانہ ریفرنس میں ہوئیں. اور یہ وہی اس کا کنیکشن یہی ہے کہ عمران خان صاحب یا تو پھر لے اڑے، چیزیں نہیں بتائی جا رہی کہ بھئی توشہ خانے میں ہوں گی نہیں، وزیر اعظم صاحب لے کر چلے گئے. اگر نواز شریف کو ان کی پراپرٹی اس ایک ریفرنس میں، اور سابق صدر آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ لے لی جاتی ہے، ضبط کر دی جاتی ہے، نیلام کر دی جاتی ہے، اور اسی معاملے میں وہی حکومت ہے، کوئی اور حکومت نہیں ہے. اسی معاملے میں ایک انفارمیشن کمیشن قانون کے مطابق ایک چھوٹا سا حکم جاری کرتا ہے کہ یار اس کو ذرا پرچی دے پکڑا دو، بچے کو، جو بھی صاحب آئے ہیں ان کو ذرا دے دیں، بتا دیں کہ یار کیا کیا تحفے میں آئے. وزیر اعظم صاحب دورے جاتے کم ہی ہیں، تو یا پھر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں ہے، یا تو یہ ہوگا کہ بھئی کوئی تحفہ ملا ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے، مطلب کوئی نہ کوئی چیز، چاہے ٹکے کی چیز ہو، ملی ضرور ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اچھا، اب دوسری چیز جو اس معاملے سے کو لے کر مجھے ایک لمبی فہرست میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ خورشید شاہ صاحب کی ایک تقریر بھی یاد آ رہی ہے، جو تقریر مجھے لگتا ہے کہ ان کی رہائی ان کی نیب میں کے حوالات میں یا نیب کی کسٹڈی میں پڑے ہونے کی 2 سال سے وجہ بنی ہوئی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک وہ شاہ جی نے تقریر کی تھی، شاید اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ قومی اسمبلی نہیں آ سکے تھے. خورشید صاحب نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے وعدوں کے متعلق ایک فہرست کی تھی کہ جناب کہا تھا کہ قرضہ نہیں لوں گا، پیچھے سے آواز آ رہی تھی لیا، کہا تھا کہ قرضہ لوں گا تو اگر قرضہ لیا تو قرضہ لینے سے بہتر ہے خودکشی کروں گا، پیچھے سے آواز آتی ہے نہیں کروں گا. مجھے یاد پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کا مینار پاکستان کا جلسہ، ایک نہیں 3 جلسے، 2011 کے، 2013 کے، اور آخری جلسہ جو 2018 کے انتخابات کا جلسہ تھا. اس میں جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑوں گا، اڑاؤں گا. وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی نہیں بنا، گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں ٹوٹی، کسی بھی گورنر ہاؤس کی، سارے کے سارے گورنر ہاؤس جو ہیں وہ خان صاحب کی اپنی حکومت کے پاس، کیونکہ گورنر ہاؤس گورنر جو ہے وہ فیڈرل نمائندہ ہوتا ہے، کسی گورنر ہاؤس کی دیوار نہیں ٹوٹی. اچھا جی، 2 ملازم رکھوں گا وزیر اعظم ہاؤس میں، نہیں، 2 ملازم نہیں رکھے، وہی شاہانہ پروٹوکول ہے. خصوصی جہاز میں فارن ٹرپس نہیں کروں گا، خصوصی جہاز میں ہی جاتے ہیں، اور وزیر اعظم خصوصی جہاز کے بغیر جا نہیں سکتا. یہ بات ایویں ہی بس مطلب لوگوں کو الو بنانے کی کوشش تھی کہ وزیر اعظم عام فلائٹ پہ جا ہی نہیں سکتا. عام فلائٹ کے لیے وزیر اعظم صاحب پورا دن ان کا لگ جائے ایک دورے کے لیے، تو باقی ملک کے کاروبار کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے جی، 2 گاڑیاں رکھوں گا، نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بھینسیں اسے بیچی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ جا کر وزیر اعظم ہاؤس کے ٹب میں سو گئے تھے، وہ بڑے صحافی، وہ ٹکلے سے، مطلب معذرت کے ساتھ وہ میں نام بھول رہا ہوں ان کا، داڑھی والے گنجے سے،
وہ باتھ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے، وجاہت اسخان صاحب. تو وہ مطلب وہ زمانہ ہے نا. وزیر اعظم صاحب اس وقت بھینسیں بیچ رہے تھے، گاڑیاں نہیں استعمال کروں گا، اپنا گورنر ہاؤسز والی بات ہو گئی، بیرون ملک قرضہ نہیں، IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، مہنگائی نہیں کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. تو یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی مثالیں ہوتی ہیں. ریاست مدینہ کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہاں تو خلیفہ کرتے کا حساب دیا کرتے تھے، وہاں تو اپنے نوالے گن کر بتاتے تھے کہ جی ہم نے اتنے نوالے کھائے ہیں. پھر جو توشہ خان جو چیزیں آ رہی ہیں تحفے میں، پھر وہ کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج تک قوم کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، ہر وعدے سے پیچھے ہٹے ہیں. چاہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ سچ بولنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، چاہے سادگی اختیار کرنے کا معاملہ ہو. سادگی کا عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں روزانہ. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے فلاں فلور پہ کیا ہوتا ہے، فلاں فلور پہ کیا ہوتا ہے، مطلب ایک الگ کہانی ہے، الگ قصہ ہے. اصل چیز کہ جی تحفے مل رہے ہیں، ان تحفوں سے وہ کلاسیفائڈ کیوں ہیں، وہ کیوں قوم سے چھپائے جا رہے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس سے وقار مجروح ہوگا، ممالک جو تحفے دے رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر کسی ملک نے، ایک ملک ہے افریقہ کا، ان افریقہ کے ملک میں کوئی خوبصورت سا جانور ہے، انہوں نے وہ جانور دے دیا، نیوزی لینڈ نے آپ کو کیوی دے دیا، تو وہ چھپانے کی اس میں کیا ہے؟ مطلب سری لنکا آپ گئے، وہاں سے آپ کو کچھ اور ملا، روس سے گئے، وہاں سے انہوں نے کوئی، مطلب ہر ملک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے چیزیں دی جاتی ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں، اور وہ پرائیڈ ہوتا ہے، اس سے وقار مجروح نہیں ہوتا. وہ ملک تو خوش ہوں گے کہ یار ہم نے جو تحفے دیے ہیں وہ ان تحفوں کو اکنالج کر رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ جی میں فلاں ملک گیا تھا تو مجھے یہ تحفہ ملا تھا. تو بات دال میں کالا ہے، یا تو تحفے غائب ہو گئے ہیں، تحفے اڑا لیے گئے ہیں. اگر اڑا لیے گئے ہیں تو پھر ایک اور توشہ خانہ ریفرنس بننا چاہیے، 2 وزیر اعظم، 1 صدر، پہلے ہی توشہ خانہ ریفرنس میں تو تیسرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شامل کر لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.